السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میسوس کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 8 اکتوبر 2024 اور چیزیں بہت تیزی سے آگے جا رہی ہیں. عمران خان کے خلاف کوئی چیز رہ نہیں گئی. اب کوئی ایویڈنس نہیں ہے. اب لٹکانا اور نئے مقدمے درج کر کے عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے تیاریاں چل رہی ہیں، لیکن یہ کیسز بھی کچھ نہیں ہیں. اب ذرا ہارڈ ہٹ کرنا پڑے گا. اور اگلی جو خبر ہے آئینی ترمیم میں بھی کوئی نہیں ہو رہی. یہ ذہن میں رکھیں، مختلف خبریں آ رہی ہیں، جھوٹ آ رہا ہے، سچ آ رہا ہے. جیسے بھی ہے میں نے خبر دی، لیکن باخبر ذرائع نے بتایا کوئی جمعیت علماء اسلام کا رابطہ نہیں ہوا. جسٹس سعید منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس آ رہے ہیں اور ان کے آنے کے بعد حالات بہت مختلف ہوں گے. یہاں کہیں صلح صفائی کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور کوشش ہوگی کہ آگے کچھ صلح صفائی ہو سکے، پر یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ بڑا وقت لگے گا ایک، اور اس کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم بھی یہ لگے گا. باقی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہو رہی، توہین عدالت کی درخواست آ گئی، اور نابینا افراد کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس پہ نوٹس اور کیا کچھ ہونا ہے. سپریم کورٹ میں مجوزہ آئینی ترمیم پہ ایک اور درخواست دائر ہو گئی ہے، اس پہ گفتگو کریں گے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل فاروق علی جناح کی گفتگو ہوگی. وزارت وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن جو ہے وزارت قانون نے کرنا ہے، حکومت کا کام ہے. میں سمجھتا ہوں جسٹس قاضی فیض ریٹائرمنٹ سے پہلے نئے چیز نوٹیفیکیشن آ جائے گا. اور گزشتہ روز وکلا کا کنونشن ہوا، کنونشن کرنا وکلا کا عادت ہے. آئینی عدالت سے متعلق ہمارا موقف ہے آئینی عدالت بننی چاہیے، اس سے ملک کا فائدہ ہی کوئی فائدہ نہیں ہے جناب. یہ کہتے رہیں جو مرضی، نقصان نہیں ہوگا. آئینی عدالت سے بہت سارے کرمنل سول کیسز کم ہو جائیں گے. اور ہمیں مجوزہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ بھیجا تھا جس کا ہم نے جائزہ لیا. ہم نے اس میں کچھ ترامیم اور تبدیلیاں تجویز سفارشات واپس بھجوا دی ہیں. پاکستان بار کونسل کا موقف ہے کہ آئینی عدالت بننے چاہیے. اس میں بطور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل میں نے وکلا کنونشن کی شرکت نہیں کی. سپریم کورٹ سیاسی مقدمہ کے بہت وقت ضائع ہوتا ہے. آئینی عدالت بننے سے ملک کا فائدہ ہی ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہے. فاروق علی جناح صاحب ہماری بڑی دوستی ہے ان کے ساتھ، لیکن وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا. اور یہ جو کچھ بھی اور ہونا ہے یہ ایسے تھوڑا ہونا ہے. یعنی مقصد ذرا سمجھیے ہے نا، اس کا مقصد بڑا واضح ہے، بڑا کلیئرٹی کے ساتھ. یہ آئینی عدالت کا مقصد صرف اور صرف اپنی مرضی کے ججز لا کے اپنی مرضی کے فائدے لینا ہے. اس میں کل اسٹیبلشمنٹ بھی حصہ دار ہوگی. یہ جو سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں یہ بھی حصہ دار ہوں گی. یہ چاہیں گی کہ اپنی مرضی کے لوگ ہم لگا سکیں. اور کل یہ جو بھی ہو نہیں رہا فارم 45 اور 47 کے لیے کتنے مسائل آ گئے. ججز کی طرف سے باقاعدہ ریزائنمنٹ آ رہی ہے، آپ نے دیکھا. اور اس میں اب میری آئینی ترمیم کی درخواست پینڈنگ پڑی ہوئی ہے آج بھی، اور اس پہ نہ اعتراض لگا ہے نہ کوئی اور چیز سامنے آئی ہے. کوئی چیز ہمیں پتہ نہیں ہے، کوئی چیز سمجھ نہیں ہے. لیکن آئینی عدالتیں ایسے نہیں ہیں، وکلا بالکل قبول نہیں کرتے ہیں. جو کہ فاروق علی جناح صاحب کا سیاسی جماعت سے تعلق ہے وہ یہ بات کر سکتے ہیں، ان کا کرنا ان کا اپنا نقطہ نظر ہے اور وہ اسی کے مطابق چلیں گے. عمران خان صاحب کو سے لوگوں وکلا کو ملنے نہیں دیا جا رہا. یہ توہین عدالت ہے، لیکن جو نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کو سیپریٹ چیلنج کرنا چاہیے. اور یہ عمران خان صاحب کے کو خود چاہیے، میرا خیال ہے جہاں تک ان کی طرف سے چیلنج ہونا چاہیے، یا ان کے وکلا کی طرف سے جو وہاں خاص طور پر ٹرائل کو دیکھ رہے ہیں. میں چونکہ ٹرائل نہیں دیکھ رہا اس لیے اور واقعی بھی یہ میں بتانا چلوں، یہ لاہور ہائی کورٹ وغیرہ کہیں دائر نہیں ہونا. یہ چونکہ ویسے اڈیالہ جیل کا نوٹیفیکیشن ہے نا، اڈیالہ جیل کا، یہ لاہور ہائی کورٹ بھی چیلنج ہو سکتا ہے. لیکن وہ کہیں گے پنڈی بینچ میں جائے یہ ایک نارمل سی بات چل رہی ہے. میرا ایک نقطہ نظر اس پہ واضح ہے کہ یہ تو بنیادی طور پر جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ وزارت داخلہ نے دیا ہوگا. اب وزارت داخلہ یہ دیکھنا ہے کہ وزارت داخلہ وفاقی حکومت نے دی ہے یا وزارت ہوم ڈپارٹمنٹ نے جاری کیا ہے، حکومت پنجاب نے. اب علی کنڈاپور کے ساتھ جتنے لوگ تھے، یعنی اگر ان کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ آئے، اگر ان کے ساتھ کوئی کرینیں آئی راستہ ہٹانے کے لیے، ان پہ بھی پرچے درج کر دیے اور ان کو پکڑ لیا ریسکیو کے لوگوں کو. بھئی آپ نے کس کیپیسٹی میں پکڑ لیا؟ ابھی کیا آپ کون ہوتے ہیں؟ وفاقی صوبائی حکومت کون ہوتی ہے؟ یہ لڑائی کسی اور طرف جا رہی ہے. اور اس میں جو خیبر پختونخوا ہاؤس کو خالی کرانے کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ گئے، انہوں نے دروازہ لگا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایشو علیحدہ ہے، ایشو بڑا سیدھا سا ہے. بنیادی طور پر خیبر پختونخوا ہاؤس جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ملکیت ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں ان کی وہ ٹیریٹوریل باؤنڈری میں آتا ہے. تو خیبر پختونخوا یعنی پشاور ہائی کورٹ کو اختیار تھا کہ وہ اس معاملے میں ایکشن لیتی، وہ وضاحت طلب کرتی اور اس معاملے کو سیریسلی ٹیک اپ کرتی. وہ نہیں ٹیک اپ انہوں نے کیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اصولی طور کے اوپر یہ ہمارے پشاور ہائی کورٹ کو آنا چاہیے تھا. اور وہ میں اس میں بڑا کلیئر ہوں. اب میں تو کئی دفعہ آپ کے سامنے آپ کو پوری دنیا میں کہیں بیٹھی ہوں، اور پاکستانی اگر مقدمہ آپ کوئی جرم کرے تو پاکستانی عدالتوں کا دائرہ اختیار ہے. اسی طرح جو امبیسیز ہوتی ہیں، امبیسی میں جورسڈکشن بھی اس ملک کی چلتی ہے.
اور اس میں عام ملک سے کوئی تعلق لینا دینا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ریکارڈ کے اوپر ہر آدمی کو پتہ ہونی چاہیے. یعنی میں یہ کہوں کہ یہ آپ چھپا کر چیزیں کر لیں تو یہ پاسبل نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ کو اس معاملے میں کوگنیزنس لینی چاہیے تھی. علی میر گنڈا پور کے اوپر جو پرچے درج ہو رہے ہیں سارے غلط ہیں, غیر قانونی ہیں. ان کو سپریم کورٹ میں یہ معاملہ لے کر آنا چاہیے اور سپریم کورٹ کو اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹھیک ہے, چلیں وہ اپنا کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے معاملے, لیکن یہ معاملہ تو ٹوٹل پولیٹیکل انجینئرنگ کا ہے. اور یہ پہلے پشاور ہائی کورٹ دیکھ سکتی تھی, لیکن چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ طرف چلا دیے. چلیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں آتے ہیں, وہاں ایڈوکیٹ جنرل میں کیا درخواست دائر کرتے ہیں اور کیا اس معاملے کو لے کر چلتے ہیں, یہ آنے والے دنوں میں آپ کو آ جائے گا. عمران خان کے اگینسٹ پرچوں کا آنے کا مقدمہ جاری ہے. پورے پاکستان کے اندر پرچے درج ہو رہے ہیں, پورے پاکستان میں پنجاب کے اندر کی بات کر رہا ہوں, پرچے درج ہو رہے ہیں اور کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے ان چیزوں کو اس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. عمران خان کو کیا یعنی جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک کال دی تھی, پروٹیسٹ کی کال دی تھی, اور پروٹیسٹ کی کال میں آپ حکومت کے خلاف بلوا یا کہنا کیا آ کے گرا دیا. آپ نے تو پہنچ نہیں دیا, آپ نے تو کنٹینر لگا لیے, آپ نے خندقیں کھود لی, آپ نے ہر وہ راستہ اپنایا جس راستے سے سارے کو روکا جا سکے. اس طرح چیزیں نہیں چل سکتی ہیں. جس طرح آپ چلانا چاہتے ہیں یہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے, کھلم کھلا خلاف ورزی ہے. کب تک آپ چلتے رہیں گے ان چیزوں کو اس طرح سے لے کر؟ آگے چلتے ہیں. مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے. اسپیکر قومی اسمبلی, چیئرمین سینٹ اور حقوق آئین اور عدلیہ کے آزادی کے منافق ہے. مجوزہ آئینی ترمیم کو کالعدم قرار دیا جائے, ایگزیکٹو کو عدلیہ سے متعلق آئینی ترمیم کرنے سے روکا جائے, اور ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر کا آرٹیکل 179 بنیادی آئینی ڈھانچہ قرار دیا جائے, اور قرار یہ بھی دیا جائے کہ حکومت عدلیہ کی آزادی غیر جانبداری میں مداخلت نہیں کرے گی. جسٹس سید منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری ہو رہا ہے, یہ میرے پاس خبر ہے. اور وہ آئندہ چیف جسٹس وہی ہوں گے. 26 نومبر سے باقاعدہ اپنے فرائض انجام دیں گے, اور وہ باقاعدہ ڈیوٹی ایز اے چیف جسٹس کے طور پر ہی دیں گے. یعنی ایسی باتیں نہیں ہوں گی, زبانی فلامی باتیں کوئی نہیں ہونی ہے. آئین اور قانون کے مطابق میں باتیں کرتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اب تک وہ ساری باتیں لے کر آؤں جو حالات اور واقعات ہوں. علیمہ خان اور عظمیٰ خان کے ریمانڈ میں توسیع کر دیا. انہوں نے 10 دن کا ریمانڈ مانگا تھا, تو یہ مقدمہ قابل اخراج ہے. انہوں نے وہ جو بندہ مرا ہے نا احتجاج سے, انہوں نے اس کے اوپر کہنے کی کوشش کی ہے کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ اس کا ان سے تعلق ہے. ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں بتاتا چلوں. ان کا اور بشرا بی بی, اور یہ مقدمہ قابل اخراج ہے. یاد رکھیے گا, یہ مقدمہ جو ہے نا وہ قابل اخراج ہے. یہ مقدمہ چل نہیں سکتا آپ. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ خاندان اب قربانیاں دے رہا ہے, اور ہم قربانیاں دینے والوں میں موقع خود فراہم کر رہے ہیں. آپ چاہ رہے ہیں کہ حالات ایسے واقعات ہوں, لوگوں کو تنگی ہوں, لوگوں کو پریشانی ہوں. اس طرح تو معاملات نہیں چل سکتے نا. آپ کب تک چلائیں گے اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ لاہور ہائی کورٹ میں جو نابینا افراد جو ہیں نا, ان کے جائز مطالبات سیکیورٹی دینے کا ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا مطالبہ منظور نہ ہونے پر مبینہ شہری نے پٹرول پیا کہ سیکیورٹی چاہیے. سیکیورٹی کے ساتھ کوٹا کے مطابق نوکری چاہتے ہیں. اب یہ ساری ہے, اور 10 اکتوبر تک سماعت ملتوی کی ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس پہ آپ جواب داخل کریں, تفصیلات ساری سامنے لے کر آئیں. کوشش یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نا اس سمت میں لے کے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن یاد رکھیے گا, بنیادی حقوق کا تحفظ ہم سب کی ذمہ داری ہے, اور ہم سب نے پورا کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو کون پورا کرے گا, یہ آپ لوگوں کو سوچنا ہے. جلد لیٹ ہو گیا ہوں میں, اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.